بھی اگر آپ کسی کو نامزد کیے بغیر چھوڑ گئے امت کو تو پھر خانہ جنگی ہو جائے گا۔ 1,00,000 اس وقت جو ہے وہ ہلاک ہوئے تھے، نہ معلوم اب کتنے خانہ۔ لہٰذا آپ اپنی زندگی ہی میں نامزد کر دیجئے کسی کو خلیفہ، ولی عہد بن جائے۔ حضرت امیر معاویہ نے ابتداً جو ہے انکار کیا نہیں، لیکن ان کے دلائل ایسے تھے وزنی، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات صحیح تھی جو مغیرہ ابن شعبہ نے کہی، اس لیے کہ اب صحابہ کرام میں سے جو کبار صحابہ تھے وہ تو سب دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ اب تو یا صغار صحابہ رہ گئے تھے جو حضور کے زمانے میں بچے تھے، حضرت حسن، حضرت حسین، عبداللہ ابن زبیر، یہ بچے تھے نا، یا تو وہ تھے، اور یا بالکل نو مسلم تھے، اور نو مسلموں میں بڑی تعداد وہ تھی جو ایرانیوں کی تھی، شامیوں کی تھی، ادھر کی تھی، تو ان کو تو ظاہر بات ہے کہ تربیت نبوی سے کیا خلافت راشدہ سے بھی اکثر و بیشتر کو کوئی حصہ ملا ہی نہیں۔ تو اس صورت میں اب وہ اعلیٰ ترین معیار پر حکومت کے نظام کو قائم کرنا ممکن نہیں ہے۔ کوئی قبائلی عصبیت جب تک حکومت کی پشت پر نہیں ہوگی، حکومت مستحکم نہیں ہوگی۔ یہ گویا کہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ حقیقت بینی، واقعیت پسندی، ایک آئیڈیالزم ہے اور ایک ریئلزم ہے کہ آپ فیکٹس آن دی گراؤنڈ کو غور کریں، سوچیں اس کے اوپر اور پھر کوئی فیصلہ کریں۔ اس اعتبار سے پھر حضرت امیر معاویہ نے بات مان لی اور بیعت لے لی لوگوں سے حضرت یزید کے لیے کہ یہ خلیفہ ہوں گے میرے بعد، اس کو ولی عہدی کہتے ہیں۔ اچھا، اس وقت 5 افراد ایسے تھے کہ جنہوں نے اس سے اختلاف کیا۔ یہ بات بہت اہم ہے۔ میرا کتاب کیا ہے سانحہ کربلا، اس کے کچھ نسخے آج یہاں ہوں گے، آپ لوگ پڑھیے اسے غور سے اور پھیلائیے تاکہ حقیقت سامنے آئے۔ 5 افراد کون تھے جو ہونے چاہیے؟ ابو بکر فوت ہو گئے، ان کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر۔ عمر فوت ہو گئے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر۔ عباس فوت ہو گئے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس۔ زبیر فوت ہو گئے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر۔ اور حضرت حسن جو ہے ان کا انتقال ہو چکا تھا، حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ حضرت حسن کے بارے میں ایک فریق کا کہنا یہ ہے کہ انہیں زہر دے کر ہلاک کیا، اہل تشیع کا قول ہے، جبکہ اہل سنت کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اپنی جو بھی طبی موت تھی اس سے ان کی وفات۔ لیکن میں اس میں نہیں جانا چاہتا، اس لیے کہ یہ مائکرو ہسٹری جو ہے نا، وہ تو ایک ایک واقعے کے لیے ادھر کی روایات کیا، ادھر کی کیا ہیں، ان کے پاس کیا دلائل ہے، یہ تو کسی ریسرچ اسکالر کا موضوع، میرا پسند ہے۔ لیکن بہرحال یہ 5 حضرات تھے جنہوں نے ولی عہدی کی بیعت نہیں کی، لیکن حضرت معاویہ اتنے حلیم الطبع انسان تھے، انہوں نے جبر نہیں کیا، کوئی تشدد نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، ولی عہدی کی بیعت نہیں کر رہے، کوئی بات نہیں، میری بیعت تو کی ہوئی ہے نا، ابھی تو میں زندہ ہوں، بات ختم ہو گئی، میری بیعت کو تو نہیں توڑا انہوں نے، فسخ بیعت نہیں کی۔ اس اعتبار سے انہوں نے نہ کوئی تشدد کیا، نہ جبر کیا، نہ کوئی مواخذہ کیا۔ لیکن جب امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، اب ولی عہدی کی بجائے وہ اب خلافت کی بیعت کر، سب لوگوں نے بیعت کر لی۔ ان 5 میں سے ایک فوت ہو چکے تھے، حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر فوت ہو چکے رضی اللہ عنہ۔ 4 تھے، ان 4 میں ایک اختلاف، 2 کی رائے یہ تھی، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، کہ اگرچہ یہ کام غلط ہوا ہے، اسلام کی روح کے منافی ہوا ہے، یہ بادشاہت کی بنیاد پڑ رہی ہے، لیکن یہ بات ایسی نہیں ہے کہ اس کی بنا پر ہم خانہ جنگی شروع کروا دیں، امت کے خون خرابہ کروائیں، فساد کروائیں۔ لہذا انہوں نے بیعت کر لی۔ اب کوئی اگر یہ کہے معاذ اللہ کہ وہ بک گئے تھے یزید کے ہاتھوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہی بات آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ کوئی رائے رکھے، مجھے اختلاف نہ، لیکن ان کی نیت پر حملہ کریں گے تو حملہ محمد رسول اللہ پر ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ ابن عمر کون ہے؟ کتنی حدیثیں ان سے جو ہے وہ منقول ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ جنہیں حضور نے جو ہے جن کے لیے دعا کی تھی، اے اللہ فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ اس نوجوان کو دین کا فہم عطا کر اور قرآن کی تعویل اور تفسیر کا علم عطا کر، حبر الامہ کہلاتے ہیں۔ وہ کہیں پیسوں اور ٹکوں کے عوض بن جانے والے نہیں تھے، انہوں نے امت کی مصلحت دیکھی، نیت جو ہے اس پر حملہ نہ کی جائے، البتہ اختلاف کا حق آپ کو حاصل۔
دو حضرات جو ہے ڈٹے رہے کہ نہیں ہمیں کم وقت میں ریزسٹ کرنا ہے. عبداللہ ابن زبیر عمر کے اعتبار سے وہ بڑے مسلمانوں میں سب سے پہلے ولادت مدینے میں جا کر جو ہوئی ہے وہ عبداللہ ابن زبیر کی ہوئی ہے. ہجرت کر کے جب مہاجرین وہاں پہنچے کچھ عرصے تک کسی کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تو لوگوں نے تانے دینے شروع کر دیے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں آ کر یہ مکے کے رہنے والے جو ہے کمزور ہو گئے ہیں, ان کی اولاد ہی نہیں ہو رہی. پھر عبداللہ ابن زبیر کی ولادت ہوئی ہے. یہ حضرت ابو بکر کے نواسہ حضور کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ کی بہن حضرت دیکھیے ابھی نام نکل گیا ہے جی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا عنہما, یہ ان کے ساتھ آتے ہیں حضرت زبیر کے بیٹے. ان کا فیصلہ ہوا کہ ہمیں رجسٹ کرنا ہے کم وقت میں ایٹ اینی کاسٹ. حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کا بھی فیصلہ ہوا کہ ہمیں رجسٹ کرنا ہے کم وقت میں. البتہ ان میں بھی ایک اختلاف ہو گیا, یعنی یہ دو تو جڑے رہے, ان دو میں اختلاف. عبداللہ ابن زبیر کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں حجاز میں رہنا چاہیے, یہ سرزمین ہے جس میں نبوت کی برکات سب سے زیادہ ہے. یہاں ہم مضبوط قلعے کے اندر ہیں, ہمیں یہاں سے جو ہے رجسٹ کرنا چاہیے اور ختم کرنا چاہیے اس نظام کے اندر جو خرابی آ گئی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خطوط کا تانبا بنا ہوا تھا, کوفے سے لوگ خط لکھ رہے تھے, آئیے 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 ہم آپ کے ہاتھوں بیعت کریں گے, ہم آپ کے ہاتھوں بیعت کریں گے, ہم آپ کے ہاتھوں بیعت کریں گے. یہی وہ کوفہ جو حضرت علی کا دارالخلافہ رہا تھا اور جو پھر سبائیت کا گڑھ بن گیا. چنانچہ حضرت حسین نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا وہاں پر کہ میرے نمائندے کی حیثیت سے جا کر وہاں پر بیعت لو. 10-12 ہزار افراد نے بیعت کر لی. لیکن اس کے بعد یزید کی طرف سے گورنر بنا کے بھیجا گیا ابن زیاد کو. ابن زیاد نے آ کر جو تشدد کیا اور سختی کی تو سب کے سب بیعت توڑ کر اور سب منحرف ہو گئے. مخلصین تو وہ تھے نہیں, الکوفی لایوفی. کوفی جو ہے وہ تو کوئی وعدہ وفا کرنے والا ہوتا ہی نہیں, بیعت توڑ دی. فمن نقص فانما ينقص على نفسه, بیعت کے بعد بیعت توڑ دینا بہت بڑا توڑ دینا. ادھر اطلاع مل گئی حضرت حسین کو, چل چکے تھے وہ راستے میں تھے کہ وہاں تو مسلم بن عقیل شہید ہو گئے اور سب لوگوں نے بیعت توڑ دی. اب واپس جانا چاہتے تھے لیکن مسلم بن عقیل کے بیٹے جو ہے اڑ گئے. یہ عرب کی اپنی ایک جو ہے پرانی ان کی حمیت اور ان کا قبائلی نظام کہ اب ہم اپنے والد کے خون کا قصاص لیے بغیر نہیں دیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مروت اور شرافت, یہ میرا ساتھ دینے کے لیے آئے تھے, اب میں ان کا ساتھ نہ دوں تو یہ تو شرافت اور مروت کے خلاف ہے. اچھا چلو چلتے. وہاں جا کر بھی عین اپنے میدان کے اندر بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 چیزیں پیش کی ان کوفیوں کے لشکر کے خلاف. سب سے بڑا لشکر کے اندر سب سے بڑے تو کوفی تھے جنہوں نے بیعتیں کی ہوئی تھی حضرت حسین کے ساتھ. دیکھو مجھے جانے دو واپس حجاز کی طرف, یا مجھے سرحدوں پر بھیج دو تاکہ میں کافروں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے اپنی جان دے دوں, یا مجھے یزید کے پاس جانے دو, میں اپنا معاملہ اس سے طے کر لوں. لیکن کوفیوں کو یہ گوارا نہیں تھا. اگر یہ یزید کے پاس پہنچ گئے تو ہمارا کچا چٹھا بیان کر دیں گے کہ مجھے تو ان لوگوں نے برگلا کر بلایا تھا. اس لیے کہ دیکھیے حضرت امیر معاویہ کے 20 سالوں کے دوران میں بتا چکا ہوں ان کی حکومت اتنی مستحکم تھی کہ اس کے خلاف کوئی فتنہ اٹھانا ممکن نہیں تھا, کیونکہ چینج اوور ہوا تھا. اور چینج اوور میں آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک جس کو کہتے ہیں ایوری تھنگ از ان دی میلٹنگ پاٹ, ابھی تو یہ درمیان کے اندر معاملہ ہے. تو انہیں موقع ملا, سر اٹھایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, جو خطوط لکھے جس کے کہ تھیلے کے تھیلے اور بوریوں کی بوریاں بھری ہوئی حضرت حسین کے ساتھ تھی, وہ کہا کہ آئیے ہم آپ سے بیعت کریں گے. انہوں نے نہیں مانا. اور اصل میں حضرت حسین کے قاتل وہ کوفی, وہ بزدل, وہ منافق جنہوں نے بیعت کر کے بیعت توڑی. اور اب وہ آ گئے کہ اگر یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ کر کہیں یزید کے پاس پہنچ گئے تو پھر ہمارا کچا چٹھا جو ہے وہ سامنے آ جائے گا اور ہماری پھر شامت آ جائے گی. لہذا انہوں نے قتل کیا حضرت حسین کو رضی اللہ عنہ. ایک بات جو علامہ ڈاکٹر قلب صادق نے فرمائی, اور مجھے میرے علم میں یہ بات پہلے نہیں تھی,
وہ یہ کہ حضرت حسین کے قتل کا فتویٰ ایک بہت بڑے مفتی نے دیا. یہ بات بھی ذرا سمجھ لیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا فتویٰ ایک بہت بڑے مفتی نے دیا. کیوں دیا تھا؟ اس لیے کہ حضور کی احادیث موجود ہیں کہ جب ایک شخص کی ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے تو دوسرا اگر کھڑا ہو تو اسے قتل کرو. کھلی حدیث. اسی لیے ایک بہت بڑے مفسر بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، قاضی ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ. ایک ابن عربی ہے الف لام کے بغیر، ابن عربی، وہ بہت بڑے صوفی ہیں، فلسفی ہیں، اندلس کے ہیں. یہ قاضی ابن العربی ہیں جنہوں نے قرآن کی ایک تفسیر لکھی ہے اس اعتبار سے کہ صرف ان آیات کی تفسیر جن سے کہ فقہی احکام جو ہے ان کا استنباط ہے. یہ دو تفسیریں اس طور سے لکھی گئی ہیں قرآن مجید کی. احکام القرآن ان کا نام ہے دونوں کا. ان میں سے ایک جو ہے قاضی ابن العربی کی ہے. ان کا ایک جملہ نقل ہوتا ہے، قتل الحسین بسیف جدہ، حسین قتل ہو گئے اپنے ہی نانا کی تلوار سے. وہ تلوار کیا تھی؟ جب کسی کی بیعت ہو چکی ہو پھر کوئی کھڑا ہو مدعی خلافت. میرے نزدیک حضرت حسین مدعی خلافت نہیں تھے. یہ بات اس وقت سامنے لوگوں کے نہیں آئی، بلکہ حکومت نے یہ باور کرا دیا کہ یہ تو باغی ہے، یہ مدعی ہے خلافت. انہوں نے تو دعویٰ نہیں کیا خلافت، وہ تو صرف اس عمل کو روکنے کے لیے میدان میں آئے. اور اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس وقت تک یہ جو تصور آج ہمارے پاس ہے کہ ریاست علیحدہ ہے، حکومت علیحدہ ہے. اسٹیٹ آف پاکستان، وی آر لائل ٹو دی اسٹیٹ آف پاکستان. ہم ریاست پاکستان کے وفادار ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان کے وفادار نہیں ہیں. وی آر ناٹ لائل ٹو دی گورنمنٹ. گورنمنٹ تو کبھی بے نظیر کی تھی، ہم اس کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں، یا کبھی کسی اور کی تھی اس کے خلاف تحریک چل رہی ہے، یا کبھی ضیاء الحق کی تھی اس کے خلاف تحریک چل رہی ہے. گورنمنٹ کو بدلنا تو عوام کا حق ہے. آج اس وقت نہیں تھا. اس وقت ریاست اور حکومت کا کوئی فرق نہیں تھا. لہذا جو حکومت سے اختلاف کرے گویا کہ باغی ہے. یہ ہے اصل میں وہ پیچیدہ مسئلہ کہ کیوں کسی مفتی نے فتویٰ دے دیا. اس لیے کہ اس وقت تک ریاست اور حکومت کا فرق واضح نہیں تھا دنیا پر. یہ تو ابھی کوئی 100-150 سال کی بات ہے کہ آج ہمارا جو پولیٹیکل سائنس کا ایولیوشن ہوا ہے وہ اس اسٹیج تک پہنچ گیا ہے کہ اسٹیٹ علیحدہ ہے، حکومت علیحدہ ہے. حکومت تو اسٹیٹ کے 3 آرگنز میں سے ایک آرگن ہے. ایڈمنسٹریشن حکومت کی ہے، جوڈیشری ہے اور لیجسلیچر ہے. 3 آرگنز ہیں بڑے بڑے، ان میں سے ایک ہے. تو حکومت کو بدلنا تو عوام کا حق ہے، چاہے وہ ووٹ کے ذریعے بدلے چاہے ایجیٹیشن. اگر پرامن ایجیٹیشن ہے اس سے حکومت کو بدلنے کا حق حاصل ہے دستوری طور پر ہر اعتبار سے. اس وقت یہ نہیں تھا. لہذا صورتحال یہ بن گئی کہ حکومت وقت نے باور کرا دیا مسلمانوں کو. ورنہ سوچئے نواسۂ رسول کو قتل کرنا کوئی آسان کام تھا. آخر سب کلمہ گو تھے کہ نہیں تھے؟ کلمہ گو تھے. اور حضور سے عقیدت و محبت میں کمی. لیکن یہ کہ فتویٰ اگر ایک بہت بڑے مفتی کا جو کہ حضرت علامہ ڈاکٹر قلب صادق صاحب نے فرمایا، مجھے اس مفتی کا نام بھی معلوم نہیں، کہ ایک مفتی کا فتویٰ تھا جس کے بنا پر اب ان لوگوں نے حضرت حسین کو قتل کیا. اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پھر خیموں کو بھی آگ لگا دی. وائی حالانکہ دیکھیے اگر دشمنی کا انتقام ہوگا تو حضرت علی بن حسین جو بیمار تھے، جو بعد میں زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے نام سے پھر یہ اہل تشیع کے چوتھے امام معصوم ہیں، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین اور پھر حضرت علی بن حسین زین العابدین رحمت اللہ علیہ. کیا ان کو بھی قتل کر دیتے؟ حضرت حسین کی نسل ہی ختم ہو جاتی. لیکن نہیں کی. آگ کیوں لگائی؟ آگ اس لیے لگائی کہ وہ جو ڈاکومنٹری پروف ہے ہماری غداری کا یزید کے خلاف حضرت حسین کو جو ہم نے دعوت دی، وہ جو ڈاکومنٹری پروف خطوط کی شکل میں موجود ہے وہ ختم ہوتا ہے، ڈسٹرائے ہو. اس کے لیے انہوں نے خیموں میں آنا. بہرحال یہ ہے تاریخی پس منظر. یہ اسی سبائی فتنے کا تسلسل ہے جس نے سب سے پہلے حضرت عثمان کی جان لی رضی اللہ تعالیٰ. 5 سال تک مسلمانوں میں خانہ جنگی رکھی، حضرت علی کو پھر شہید کیا، اور اس کے بعد جو ہے 20 سال حضرت امیر معاویہ کے تو سر نہیں اٹھا سکے. لیکن پھر جب ایک چینج اوور ہو رہا تھا تو اس وقت انہوں نے موقع غنیمت سمجھا کہ اب کھڑے ہو جاؤ اور اب دوبارہ ایک فتنہ جو ہے اس کو
امت کے اندر پیدا کر دو۔ اچھا، اس معاملے میں ایک بات جو میں نے وہاں کہی کہ ہمارے ہاں شاعرانہ جو مبالغہ آمیزی ہے، یہ میری گفتگو کا حصہ انہوں نے حذف کر دیا ہے۔ اور میں نے ایک سنی شاعر، بہت بڑے عالم، جن کے حوالے سے آج بھی میری تقریر ہوگی خالق دینا ہال میں، مولانا محمد علی جوہر کے ایک شعر کے حوالے سے کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میں نے کہا بالکل محمل شعر ہے، اسلام مرا ہی نہیں تھا، زندہ ہونے کا کیا سوال ہے؟ اور اگر کسی درجے میں مزمحل یا زخمی ہوا تھا تو وہ تو رہا، کربلا کے بعد بھی رہا، یزید کی حکومت بھی رہی، بنو امیہ کی حکومت بھی چلی، وہ تبدیلی تو نہیں آئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ میں نے کہا اسلام مرا نہیں تھا۔ جیسے میں نے یہ کہا کہ ملوکیت جو ہے وہ اب تک شروع نہیں ہوئی، ملوکیت تو 20 برس پہلے شروع ہو چکی تھی حضرت امیر معاویہ، لیکن ظاہر بات ہے کہ حضرت حسن نے، حضرت حسین نے اس کو قبول کیا، اور حضرت حسین نے تو پھر 10 سال تک ولی عہدی جو تھی چاہے بیعت نہیں کی، لیکن اس کے خلاف میدان میں آ کر چیلنج تو نہیں کیا۔ اس اعتبار سے یہ معاملہ جو ہے اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، یہ بے تکی بات ہے۔ ہاں، حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی اگر میں تشبیہ کو، تمثیل کو سامنے رکھوں تو اسلام کی عمارت 6 منزلہ ہے، 6ٹھی منزل ٹاپ کی وہ گر گئی، 5 منزلیں انٹیکٹ تھی، اسلام مرا نہیں تھا۔ عدالت میں شریعت کے مطابق فیصلے ہو رہے تھے، قاضی تھے، مفتی تھے، شریعت نافذ تھی، اسلام نہیں مرا تھا۔ جبکہ خود کہہ رہے ہیں علامہ کلب صادق کے ایک مفتی کے فتوے سے حضرت حسین کو قتل کیا گیا۔ اب وہ مفتی کی رائے، اس کی بدنیتی ہو، جو بھی ہو، وہ جانے، اللہ جانے، لیکن عام مسلمان کیا کریں؟ اس پہلو سے اسلام مرا نہیں تھا۔ ہاں، ایک منزل گر گئی تھی، وہ گری رہی، 1000 برس تک گری رہی، یہاں تک کہ آ کر مغربی امپیریلزم نے اس کے گرایا، ملوکیت کا معاملہ ختم کیا، اور وہ جبریل ملوکیت دوسری آ گیا، ورنہ وہی بادشاہی چلی ہے۔ بلکہ دور بنو امیہ میں وہ بادشاہی پوری طرح اس نے بالوں پر نہیں نکالے تھے، اصل بالوں پر تو اس نے نکالے ہیں دور بنو عباس میں آ کر، اور پھر سلاطین جو ہے ترک، جو ترک خلفاء ہیں، ان کا بھی بادشاہت تھی، اور کیا کیا وہ خلافت تو نہیں تھی۔ تو یہ تو اسلام میں جو بھی نقص واقع ہو گیا تھا، کبھی واقع ہو گئی تھی، وہ جو کی تو برقرار رہا، اس کو بھی تسلیم کیا۔ میں اللہ کا شکر ادا کر کے کہتا ہوں کہ دونوں حضرات، دونوں شیعہ دانشور اور بڑی اعلیٰ سطح کے جو شیعہ عالم تھے، انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا اور میری اس بات کو چیلنج نہیں کیا۔ اصل میں تیسری بات میں نے یہ کہی کہ دیکھیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس شہادت کے بعد، اس کے بعد واقعہ حرہ بھی ہوا، جو واقع کربلا سے بھی بعض اعتبارات سے زیادہ بھیانک اور زیادہ گھناؤنا واقع ہے۔ بنو امیہ کی تاریخ ہے جس کو لوگ جانتے ہی نہیں۔ مدینہ کے کچھ لوگوں نے بغاوت کی اور انہوں نے اس کے خلاف فوج بھیجی، اور فوج کو جو مدینہ فتح کر لیا، 3 دن کے لیے حلال کر دیا، جو چاہو کرو، یہاں جسے چاہو مارو، جسے چاہو لوٹو، جس کا گھر چاہو برباد کرو، جس عورت کو چاہو ریپ کرو۔ اور یہ مدینہ النبی کے اندر ہوا۔ تو کاٹ کھانے والی ملوکیت کے اندر بہت سے واقع۔ عبداللہ ابن زبیر کھڑے ہوئے، انہوں نے حکومت قائم کی تھی، لیکن یہ کہ وہ تو 6 سال کے لیے کامیاب بھی رہے، ایک حکومت قائم کی، بنو امیہ کے ہاتھ پر بیٹھنے کی، بالآخر ان کی حکومت بھی ختم ہوئی۔ پھر حضرت زید کھڑے ہوئے، انہوں نے بغاوت کی، وہ بھی ناکام رہ گئے۔ پھر بنو عباس میں کھڑے ہوئے حضرت نفس زکیہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے، وہ بھی ناکام ہو گئے، شہید ہو گئے۔ پھر یہ سمجھ لیا گیا کہ اب یہ جہاں تک 6ٹھی منزل ہے وہ تو دوبارہ تعمیر نہیں ہو سکتی، یہ تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس طاقت ہوگی اس کی حکومت ہوگی، جس کا قبیلہ زیادہ قوی ہوگا، جس قبیلے میں زیادہ عصبیت ہوگی، مضبوط ہوگا، متحد ہوگا، طاقتور ہوگا، اسی کی حکومت ہوگی۔ البتہ اس کے نیچے لوگوں کے اخلاق کی اصلاح کرو۔ صوفیاء کرام نے وہ کام اپنے ذمے لیا، اور بالکل وہی کام ہے کہ جو ائمہ اہل بیت کرتے رہے۔ حضرت حسن کی اولاد میں پھر حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہ، حضرت حسین کی اولاد میں پھر امام محمد باقر، امام محمد جعفر صادق، اور اس کے بعد بھی 5 اور، کسی نے بغاوت نہیں کی۔
جیسے علماء کرام کام کر رہے تھے اور جیسے صوفیاء کرام کام کر رہے تھے، ایسے ہی وہ مسلمانوں کی علمی تربیت، روحانی تربیت اور تزکیہ کر رہے ہیں۔ کسی نے حکومت کو چیلنج نہیں کیا۔ نوٹ کر لیجیے اس بات پر، حضرت علی نے بھی چیلنج نہیں کیا تھا، حضرت حسن نے چیلنج نہیں کیا، سب سنا کر لیا۔ تو ائمہ اہل بیت جو 12 یہ گنتے ہیں، جن میں سے آخری جو ہے حضرت مہدی کو تو ابھی ظاہر ہونا ہے، ان کے عقیدے کے مطابق وہ روح پوش ہیں، وہ ظاہر ہوں گے۔ لیکن 11 حضرات کے بارے میں یہ کہ حضرت حسین کے سوا کسی نے بھی چیلنج نہیں کیا موت کے لیے، اور حضرت حسین نے بھی اس مغالطے پر کیا کہ کوفی ساتھ دیں گے، اور یہ موقع ہے کہ یہ جو 6ٹھی منزل اسلام کی گر گئی ہے اسے دوبارہ تعمیر کر دیا جائے۔ انہوں نے خلافت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، یہ انہیں عوام کو مغالطے میں مبتلا کیا گیا کہ یہ خلافت کا مدعی ہو کر سامنا۔ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا، امیر معاویہ نے حضرت علی کے عہد خلافت میں کبھی خلافت کا دعویٰ نہیں کیا، مدعی خلافت نہیں چلتے، وہ تو یہ کہتے تھے کہ قاتلان حسین جو ہے، قاتلان عثمان کو سزا دو، قصاص کرو، بس۔ اسی طرح حضرت حسین نے بھی، اب دیکھیے اس ضمن میں اس میں کوئی شک نہیں ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے، ان کے ساتھیوں کی، اعزاء و اقارب کی، تاریخ انسانی میں یہ عزم، ہمت، شجاعت، مثابرت، صبر، استقلال، استقامت، اس کی بہت روشن مثال، بہت روشن مثال ہے، بہت روشن مثال ہے۔ لیکن اس سے تاریخ کی رفتار پر کوئی اثر نہیں۔ وہ جو ملوکیت آ گئی تھی وہ اور گہری سے گہری ہوتی چلی گئی۔ واقعہ کربلا کے بعد تو واقعہ ہررا ہوا میں نے گنوا دیا، اس سے زیادہ تو میرے خیال میں کہ اور ہمارے لیے لائق شرم جو ہے کوئی واقعہ ہے ہی نہیں اس پہلو سے۔ لیکن حضرت حسین کا ایک، اب ان کو یہ کہ میں، مطلب یہ کہ اگر میں ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہوں، جو کہ اس وقت سامنے موجود تھے، کہ یزید کی بیعت تمہارے ہاتھ پر کرتا ہوں، تو گویا کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے۔ وہی خطرہ جو امیر معاویہ کو تھا کہ مجھے وہ تو پہنچنے بھی نہیں دیں گے علی تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مجھے پہلے ہی شہید کر دیں گے۔ یہی خطرہ حسین کو تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے یزید تک پہنچنے نہیں دیں گے، پہلے قتل کر دیں گے۔ اور ویسے بھی یہ ایک شرافت، مروت اور حمیت اور غیرت اور عزت نفس کا تقاضا بھی تھا کہ بھائی معاملہ ہے یزید کا، میرا مجھے وہاں جانے دو، اللہ نہ کرے، یو کین اسکورٹ می، میرے دائیں بائیں چلو تاکہ میں کہیں اور بھاگ نہ جاؤں تمہارے خیال میں، مجھے وہاں پہنچا دو، میں وہاں پہ جا کے اس سے معاملہ کروں گا۔ لیکن انہوں نے قتل کیا، اصل قاتلان کوفی، وہی سبائی۔ البتہ یہ ہے کہ اس واقعے کی جو یادگار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے مسلمانوں میں سے ایک گروہ کے دل میں قربانی اور شہادت کا جذبہ بہت پیدا کیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور جس طریقے سے کہ عاشورہ محرم میں یاد منائی جاتی ہے، جس طریقے سے اس نے اہل تشیع کے اندر قربانی کا جذبہ بے انتہا پیدا کیا، اگرچہ وہ جذبہ بروئے کار نہیں آتا، اس لیے کہ ان کے ہاں یہ عقیدہ ہے، یہ طے ہے کہ جب تک حضرت مہدی ظاہر نہیں ہوں گے ہم کسی کے خلاف بغاوت نہیں کریں گے۔ یہ پوری تاریخ میں ان کا معاملہ رہا، تمام جو ہے ائمہ اہل بیت کا معاملہ رہا۔ جب تک مہدی نہیں آتے، keep sitting and keep waiting, wait and see, that's all۔ یہ تو خمینی صاحب نے کیا ہے، آیت اللہ خمینی صاحب نے، کہ انہوں نے یہ ایران کے شیعوں کو باور کرایا کہ بھائی جب آئیں گے حضرت مہدی آ جائیں گے، لیکن ہم اب ہاتھ پر ہاتھ رکھے پر بیٹھے رہیں، باطل کو چیلنج بھی نہ کریں، ہمیں کچھ تو کرنا چاہیے، وہ ہاتھ پاؤں ہلانے چاہیے، اور کچھ نہیں تو مہدی کا راستہ جو ہے صاف کرنا چاہیے، تمہید کرنی چاہیے، ان کے راستہ ہموار کیا جائے۔ تو یہ ان کی بڑی عظمت ہے آیت اللہ خمینی صاحب کی کہ اہل تشیع ایران کے جو ہے ان سے انہوں نے یہ بات منوا دی کہ ہم بالکل انرٹ نہیں بیٹھے رہیں گے، بلکہ اب انہیں نائب امام قرار دے کر اور ولایت فقیہ کے فلسفے کے حوالے سے، یہ دو چیزیں ان کی جو ہیں بنیادی فلسفے کی ہیں، وہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے، انہوں نے عوام کو ایسا کھڑا کیا ہے کہ 20,000 سے لے کر 30,000 کے درمیان انسانوں نے جانے دی، عورتوں کے جلوس نکلے، تیر خار بچہ گود میں ہے عورت کے، اور گولی کھا رہی ہے، مر رہی ہے، گر رہی ہے،
اب سوچئے زندگی کتنی عزیز ہوتی ہے، اور شیرخوار بچے کے لیے ماں کی جو زندگی ہے اس ماں کو اپنی زندگی کتنی عزیز تر ہوگی کہ اپنے لیے نہیں تو اس بچے کے لیے مجھے جینا ہے، لیکن نہیں، گولیاں کھائیں گری۔ یہ جذبہ انہی میں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اہل سنت کے اندر یہ جذبہ نہ ہونے کے برابر، یہ میں واشغافل صاحب کو کہتا ہوں، پورے عالم اسلام میں صرف شیعہ ایران ایسا نکلا ہے کہ جس نے بادشاہت کا خاتمہ کیا، باقی سعودی عرب میں بادشاہت بیٹھی ہوئی ہے، اربوں ڈالر کا ایک ایک محل بنتا ہے ان بادشاہوں کا، اور سنی سن کوئی حرکت نہیں۔ وہ تو اب جو حرکت ہو رہی ہے وہ اینٹی امریکن حرکت ہے جو ہو رہی ہے، در حقیقت وہ مسئلہ بالکل دوسرا ہے جو اس وقت ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ عالم اسلام میں کوئی تحریک ایسے نہیں اٹھی۔ یہ اہل تشیع میں ہے جو بالکل استثنائی بات ہے کہ انہوں نے جو ہے ایسا بادشاہ جس کو کہا جاتا تھا کہ اس کا جو اسلحہ خانہ ہے وہ ایشیا میں سب سے بڑا اسلحہ خانہ ہے، جو 2500 سالہ پرانی جو ایک عظمت تھی ایران کی اس کو دوبارہ تازہ اور زندہ کرنا چاہتا تھا، 2500 سالہ برسی اس نے منائی تھی، اس کے لیے ایک شہر آباد کیا تھا کہ خسرو یا سائرس یا ذوالقرنین قرآن مجید کی اصطلاح میں اس کی یادگار بنائی تھی، اب وہ سوچ رہا تھا کہ وہی عظمت دوبارہ ایران کی ہوگی جو کہ خسرو کے زمانے میں تھی، جس کا قرآن مجید میں سورہ کہف کے اندر ذکر ہے، مشرقی فتوحات، مغربی فتوحات، شمالی فتوحات۔ تو وہ بادشاہ کو بھاگنا پڑا قربانی کی وجہ سے۔ تو یہ جو ہے واقعہ کربلا نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک ایسی مشعل روشن کی ہے جس کو کہ ہر شخص کو دیکھنا چاہیے۔ یہ بھی انسان، جیسے کہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا غالب کے لیے، فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے، پرے برج تخیل کی رسائی طاق ہو جا۔ تو فکر انسان پر حضرت حسین کی قربانی سے یہ واضح ہوا ہے کہ انسان کس حد تک جا سکتا ہے قربانی دینے کے لیے اپنے کسی مقصد کے لیے۔ مقصد ان کا جو تھا، میں نے اسی لیے آیت پڑھی تھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ میں ایک آخری بات جو کہہ رہا ہوں وہ نوٹ کر لیجئے، ایک خاص انتہائی نقطۂ نظر کے عام کیے جانے کی وجہ سے سنیوں میں بھی ایک انتہائی رد عمل پیدا ہوا ہے، ایکسٹریم رائٹسٹ سنی۔ اگر ایک طرف سے حملہ کیا گیا ہے حضرت عثمان کی نیت پر، ان کو خیانت کا الزام لگایا گیا، ان پر اقربا پروری کا الزام لگایا گیا، حضرت ابو موسیٰ شریف پر خیانت اور غداری کا الزام لگایا گیا، یہ ساری چیزیں اگر صحابہ کرام کے اوپر ہوئی ہیں، امیر معاویہ پر، امیر اور عمرو بن العاص پر، تو جواب میں کچھ لوگ کھڑے ہو گئے، حضرت علی وہ اقتدار کے طالب تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ اہل سنت کا موقف نہیں۔ حضرت حسین اقتدار کے طالب تھے، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز۔ وہی اصول جو میں نے بتایا تھا سب کے لیے لاگو رہے، وہ امیر معاویہ کے لیے ہے تو حضرت علی کے لیے بھی، حضرت حسین کے لیے بھی۔ یہ نیک نیت ہے، آپ ان کی کسی رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ان کی نیت پر حملہ نہیں کریں گے۔ نیت پر حملہ کریں گے آپ کا ایمان بالرسالت جو ہے وہ بدل ہو جاتا ہے۔ یہ رسول کے ساتھ ہے، رسول نے ان کا تذکیہ کیا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اس کا سارا عمل محمد کا کیا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صحابی کے معاملے میں یہ ہمارے ہاں ان کو اہل سنت جو ہے جو معتدل مزاج کے، اور اکثریت ان کی تو چند لوگ ہیں، ذرا قلم چلا لیتے ہیں تو ان کی بہت سی کچھ چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی شائع ہو گئی ہیں بہت، لیکن انہیں اہل سنت نے قرار دیا ناصبی یا خارجی۔ جیسے خوارج نے کہا تھا حضرت علی بھی کافر ہے اور حضرت ابی معاویہ بھی کافر ہے، حضرت عمرو بن العاص بھی کافر ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ایسے ہی کچھ لوگ حضرت حسین پر بھی الزام لگاتے ہیں کہ اقتدار کی حوث و طلب کے اندر انہوں نے یہ سارا سفر کیا تھا، اور بس یہ ہے کہ وہ جو بازی تھی وہ ہار گئے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اس سے آگے کیا ہے بابا؟ کہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اسی لیے میں نے آیت آج جو پڑھی تھی ایک اور جو بہت بظاہر آپ کو معلوم ہوئی ہوگی، غیر متعلق ہے میرے آج کے عنوان سے، تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ یہ سورہ قصص کی آخری آیات میں سے، دیکھو یہ آخرت کا گھر جو ہے وہ ہم خاص کر دیں گے ان لوگوں کے لیے جو اس زمین میں اپنے اقتدار کے طالب نہیں ہوتے۔ زمین میں اقتدار کے طالب ہوگے فساد ہو جائے گا، تم بھی طالب میں بھی طالب، جھگڑا ہوگا، لڑائی ہوگی، دنگا ہوگا، فساد ہوگا۔
تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، جو لوگ زمین میں اپنے اقتدار کے طالب اور اس کے نتیجے میں فساد پیدا کرنے والے نہیں ہیں، ان کے لیے ہم نے آخرت کا گھر ساز کیا۔ والعاقبۃ للمتقین، اور عاقبت جو ہے، انجام کار، آخرت جو ہے وہ تو متقیوں کے لیے ہے۔ اسی میں آئیں گے سب صحابہ کرام، خواہ وہ حضرت علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خواہ وہ حضرت امیر معاویہ ہیں، حضرت عثمان ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواہ حضرت حسن ہے، حضرت حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواہ عبداللہ ابن زبیر ہے، خواہ عبداللہ ابن عباس ہے، خواہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ اس اصول کو سامنے رکھ کر اختلاف آپ کر سکتے ہیں کسی سے بھی، لیکن کسی کی نیت پر حملہ کریں گے تو اصل میں آپ کا ایمان بالرسالت مجروح ہو جائے گا۔ علی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب بنا کر چھوڑا تھا جب غزوہ تبوک میں جا رہے تھے مدینے میں۔ حضرت علی نے کہا کہ مجھے آپ عورتوں کے ساتھ بٹھا کے جا رہے ہیں۔ فرمایا تمہارا مقام میرے ساتھ وہی ہے جو موسیٰ کے ساتھ ہارون کا تھا۔ ہارون کو چھوڑ کر گئے تھے نا یہودیوں کے پاس جب گئے تھے تورات لینے کے لیے، تو تمہارا وہی مقام ہے میرے ساتھ۔ تو یہ حضرت علی ہے رضی اللہ، ان کے بارے میں میرا ان کی کیا عظمت میری نگاہ ہے۔ تو یہ 3 کتابیں ہیں، مجھے نہیں معلوم تیسرا یہاں ہے یا نہیں ہے، بہرحال آپ لوگوں کو ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ ان کا مطالعہ کریں۔ اب یہ کہ آخری بات یہ کہ اصل ہمارے کرنے کا کام کیا ہے۔ دیکھیے کیوں نہیں کیا کسی نے بھی خروج کا معاملہ، وہ میں واضح کر چکا ہوں، بغاوت نہیں کی۔ کیوں؟ ایک تو ریاست اور حکومت میں فرق نہیں تھا، ذرا کھڑا ہو اور وہ باغی قرار پائیں گے، واجب القتل ہو جائے گا، فتوے کی زد میں آ جائے گا، یہ معاملہ تھا۔ اور دوسرے یہ کہ عمارت پوری گری نہیں تھی، ایک منزل گری تھی۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ پوری عمارت گری ہوئی، نہ شرعی عدالتیں ہیں، نہ شرعی فیصلے ہیں، نہ احکام الہی نافذ ہے، نہ حدود اور قصاص کے معاملات، کچھ بھی نہیں۔ ہمارا فرض کیا ہے؟ حضرت حسین کی مدح کرتے رہیے، تعریف کرتے رہیے، صحابہ کرام کی مدح کرتے رہیے، مدح صحابہ، اس کے لیے مجلسیں قائم ہو رہی۔ بھائی کر کیا رہے ہو؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ وہ تو ایک امت تھی جو چلی گئی، اللہ کے ہاں پہنچ گئے، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے، تمہارے لیے نہیں ہے۔ تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ۔ ہمارے لیے راستہ اب یہی ہے کہ خلافت راشدہ کے مکمل نظام کو اثر نو قائم کرنے کے لیے منہج انقلاب نبوی کو اختیار کریں۔ میری کتاب اس پر، کیسٹس اس پر، آڈیو کیسٹ، ویڈیو کیسٹ، سی ڈیز، نہ معلوم ڈی وی ڈی، سب کچھ موجود۔ سیرت النبی پر تو میں عرض کر چکا ہوں، فلسفہ سیرت النبی سمجھنا ہے تو میری کتاب پڑھیے، ورنہ سیرت النبی آپ پڑھ لیں گے، واقعات معلوم ہو جائیں گے، فلسفہ سیرت سامنے نہیں آئے گا، اس کا آپ مطالعہ کریں گے میری کتاب سے۔ اور دوسرے یہ کہ یہ خلافت قائم کرنے کے لیے جو جد و جہد ہم کر رہے ہیں، تحریک خلافت پاکستان جس کا میں داعی ہوں ادنا سا، وہ تنظیم نہیں ہے، میں اس کا امیر نہیں ہوں، وہ ایک تحریک ہے۔ جیسے تحریک پاکستان کہلاتی تھی، جس کی تنظیم تھی مسلم لیگ، پارٹی کا نام مسلم لیگ تھا، لیکن تحریک پاکستان، اس طرح تحریک خلافت پاکستان وہ ہم نے چلائی ہے تنظیم اسلامی کے تحت۔ یہ خلافت جب پہلی چلی تھی آج سے 84 سال قبل، نومبر 1921 میں خالد مینا ہال میں وہ مقدمہ چلا تھا، جس کے نتیجے میں بڑے بڑے جو لیڈر تھے ہمارے، مولانا محمد علی جوہر اور مولانا حسین مدنی اور مولانا ابوالکلام آزاد، ان سب کو 2 سال کی قید کی سزا سنائی گئی تھی، بغاوت، مقدمہ بغاوت، یہ خالد مینا ہال۔ اسی میں سن 91 یا 92 میں میں نے 3 دن تقریریں کی تھیں، جن میں آج سے پھر میں 3 تقریریں کرنے والا ہوں، ایک آج شام کو، ایک کل شام کو رات 9 بجے، آج بھی کل بھی، ایک پرسوں اتوار کی صبح کو 10 بجے ہے کیا 11 بجے۔ تو ان میں آپ حضرات شرکت فرمائیں، تاکہ اصل جو ہمارے کرنے کا کام ہے، تاریخ کو بھی سمجھنا چاہیے، تاریخ کے عوامل کیا ہیں، کیا پس پردہ عوامل کار فرما تھے، کیا کسی شے کی اصل حقیقت ہے، وہ سمجھنا چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ اس اعتبار سے میں نے جب یہ لفظ استعمال کیا تھا اس مذاکرے میں، لپ سروس، کہ یہ